بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا شمار علماء دیوبند کے بہت بڑے اکابرین میں ہوتا ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ان کی زندگی کی کچھ باتیں۔ تو برائے مہربانی یہ باتیں سننے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری دینی اور سیاسی رہنما، مجلس احرار اسلام کے بانی تھے۔ 1891 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ قبائلی وطن موضوع ناگڑیاں ضلع گجرات پنجاب پاکستان تھا، لیکن آپ کے والد محترم مولوی ضیاء الدین احمد نے بسلسلہ تبلیغ پٹنہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ سید صاحب زمانہ طالب علمی میں ہی سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے تھے، لیکن آپ کی سیاسی زندگی کی ابتدا 1918 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ایک مشترکہ جلسہ سے ہوئی، جو تحریک خلافت کی حمایت میں امرتسر میں منعقد ہوا تھا۔ سیاسی زندگی بھرپور سفروں میں گزری اور ہندوستان کے تمام علاقوں کے دورے کیے، اور زمانے کے معروف ترین مقرر تھے، اور لوگ ان کی تقریر سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ مجبوری طور پر ان کی 18 سال زندگی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے گزری۔ 1929 میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور کئی سال اس کی صدر رہے۔ مجلس احرار تحریک پاکستان کی شدید مخالفت جماعت تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا موقف تھا پاکستان کے بارے میں۔ گزشتہ سال میں نے جس جگہ بھی تقریر کی، پاکستان کو مسلمانان ہندوستان کے مہلک بلکہ ہلاکت آفرین اور ہلاکت خیز بتایا۔ ان کی شاعری کانوں میں گونجتے ہیں، بخاری کے زمرے کی بہت مشہور ہے۔ قدرت نے آپ کو خطابت کا بے پناہ ملکہ ودیعت کر رکھا تھا۔ اس فن میں بہت کم لوگ آپ کے مقابلے میں گزرے ہیں۔ اردو فارسی کے ہزاروں شاعر یاد تھے، خود بھی شاعر تھے اور ندیم تخلص کرتے تھے۔ ان کی زیادہ تر شاعری فارسی میں تھی۔ سوات الالحان کے نام سے آپ کا مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے۔ برصغیر کی تقسیم سے قبل امرتسر میں قیام پذیر تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان آ گئے اور یہاں وفات پائی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی بہت ساری زندگی جیل میں گزری۔ میاں والی میں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ انڈیا کی مختلف جیلوں میں گزری۔ کہا جاتا ہے کہ جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ قرآن پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، سانپ بھی رک جایا کرتے تھے، تو وہ جیل میں چکی بھی پیستے اور قرآن بھی پڑھتے۔ تو مختلف بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا قرآن سن کر بہت سارے ہندو بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ نے 21 اگست 1961 کو ملتان میں وفات پائی، اور آپ کی قبر جو ہے ابھی بھی ملتان میں ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا واقعہ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کریں، اور سبسکرائبر کے ساتھ بنی ہوئی چھوٹی گھنٹی پر لازمی کلک کریں۔